بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت یعنی بیماری کے دنوں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر کے روز صحابہ کرام علیہم رضوان امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھا دیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو صفوں کے اندر نماز میں دیکھ کر مسکرا دیے۔ امیر المومنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، صف میں پیچھے کی طرف آنے لگے اور خوشی کے مارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظریں نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف لگ گئی اور قریب تھا کہ سب حضرات نماز توڑ دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو۔ پھر مکان علی شان میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ جو ہے وہ نیچے کر دیا۔ عاشقان رسول دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے دوران ہی اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نظاروں میں مشغول ہو گئے۔ جب نمازی نماز میں قرآنی الفاظ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول اور محمد الرسول اللہ کہے گا، تشہد میں السلام علیکہ ایہا النبی عرض کرے گا اور درود ابراہیمی پڑھے گا، تو عاشق رسول نمازی کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آ سکتا ہے، اور نماز میں تعظیم کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور آنا عین سعادت ہے۔ بے شک اس سے نماز کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز کامل طور پر مکمل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الابواب میں لکھتے ہیں کہ نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایھا النبی کہہ کر مخاطب کرنے میں گویا یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمازیوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تاکہ ان کے لیے افضل عمل یعنی نماز کی گواہی دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا تصور ان کے خشوع میں اضافے کا سبب بن جائے۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔